دعا ہے کہ وہ مزید کامیابی کی جو منزل ہے وہ طے کرتے رہیں۔ میں ابھی وہاں بیٹھا تھا، جو پہلی پرفارمنس کی اسٹوڈنٹس نے تو وہ بسم اللہ یعنی کہ دعا کے ریلیٹڈ تھی، تو یہاں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ایک واقعہ نظر آیا، تو وہ ناٹ فار اسٹوڈنٹس، یہ صرف پیرنٹس کے لیے ہے۔ اور میں یہاں جب 3-4 مہینے ہو گئے ہیں میں یہاں آیا ہوں، اس سے پہلے میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سمندری میں بھی پڑھاتا ہوں، تو جہاں میں آیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ پیرنٹس جو ہیں وہ 3 سے 4 دنوں کے بعد لگاتار جو ہے وہ آ رہے ہیں اور شکایات کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ اگر کل کچھ ہوا ہے تو اگلے دن پیرنٹس آ جاتے ہیں۔ صبر کی ان کی، اگر میں اب وہ واقعہ یہاں پہ بیان نہیں کرنا چاہتا، یہ دل آزاری ہوگی۔ بہرحال وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ عرب کا ایک شہر ہے، اس میں اس کے گھر کچھ مہمان آ گئے، تو مہمان آئے تو بچے کی والدہ نے کھانا تیار کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس بچے نے کیا کیا، بچے نے سالن کے اندر جو ہنڈیا انہوں نے تیار کی تھی اس کے اندر مٹی ڈال دی۔ اب آپ خود سوچئے گا کہ جب مہمان گھر میں آئے ہوئے ہوں اور آپ نے ساری پریپریشن مکمل کی ہوئی ہے اور لاسٹ پہ جا کے آپ کا بچہ وہ کھانا تیار کر کے جو خراب کر دے، تو پھر آپ لوگ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ میں اپنے ذہن میں یہ بات امیجن کر سکتا ہوں کہ اگر میں اپنے گھر میں تیار شدہ کھانا جو کہ آخری مراحل میں ہے اور مہمان کے سامنے پیش کرنا ہے اس کو خراب کر دوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا، اور والدین اپنے بچوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ صبر کی انتہا تھی اس ماں کی، اس نے کیا کیا، اس نے نہ اسی کو کچھ کو جو ہے وہ نہ مارا نہ کچھ بھی کہا، اس نے اس بچے کو یہ کہا کہ جا بچے اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے۔ اور آج وہ بچہ الشیخ الرحمن السدیس امام کعبہ ہے۔ بات ہوئی بچوں کی محنت کی، انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے جو ہے وہ انعامات جو ہیں وہ لیے ہیں، ٹھیک ہے، پوزیشنز لی ہیں۔ تو محنت کیا ہوتی ہے، ایک بچے کی کہانی ہے، ہندوستان کا ایک شہر ہے غزالے، اس کا ایک بچہ ہے، اس کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے، لیکن کوئی ادارہ، کوئی ٹیچر، کوئی ایسا انسٹیٹیوشن میسر نہیں کہ جس سے وہ تعلیم حاصل کر سکے۔ اسے کہیں سے پتا چلا کہ ہمارے اس گاؤں میں ایک وڈیرے کا بچہ ہے جس کو پڑھانے کے لیے دور دراز سے ایک جو ہے وہ استاد آتا ہے۔ اب وہ بچہ کیا کرتا ہے، وہ بچہ صبح سے شام تک اس راستے پہ کھڑا رہتا ہے اور اس استاد کے آنے کی اور جانے کی ٹائمنگ نوٹ کرتا ہے۔ اب استاد آتا ہے، دیکھتا ہے صبح ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، شام کو واپس جاتا ہے، دیکھتا ہے بچہ کھڑا ہوا ہے، دوسرے دن پھر یہی ہوتا ہے، استاد آتا ہے، صبح دیکھتا ہے بچہ میرے راستے میں کھڑا ہے، واپس جاتے ہوئے پھر یہی دیکھتا ہے، تیسرے دن لگاتار جب یہ ہوتا ہے، اب وہ بچہ اس استاد کو اس نظر سے دیکھتا ہے، حالانکہ بچے میں علم حاصل کرنے کی طلب ہے، اتنی تڑپ ہے کہ وہ ڈھونڈ رہا ہے مجھے کہیں سے کوئی استاد مل جائے۔ اب وہ بچہ اتنی ترسی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اس استاد کو دیکھتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ جیسے گلی میں آئس کریم والا آیا ہوا ہو اور بچے کی جیب میں پیسے نہ ہوں، وہ جن نگاہوں کے ساتھ اس آئس کریم والے کو دیکھتا ہے وہ بچہ اسی نگاہوں کے ساتھ اس استاد کو دیکھتا ہے۔ ایک دن استاد رک جاتا ہے، کہتا ہے بچے میں تجھے 3-4 دن ہو گئے لگاتار دیکھ رہا ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ جب میں آتا ہوں تو کھڑا ہوتا ہے، میں جاتا ہوں تو کھڑا ہوتا ہے، تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اب وہ بچہ یہ کہتا ہے کہ مجھے علم حاصل کرنے کی جستجو۔ کہتا ہے بچے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تجھے علم دے سکوں۔ کہتا ہے جی کیوں؟ کہتا ہے میں صبح آتا ہوں، سارا دن یہاں اس بچے کو پڑھاتا ہوں، اس وڈیرے کے بچے کو، شام کو واپس چلا جاتا ہوں، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔
کہ تجھے کیسے پڑھاؤں؟ میرا راستہ 6 کلومیٹر کا سفر میں صبح طے کر کے آتا ہوں، 6 کلومیٹر کا واپس جا کر کے جاتا ہوں، 12 کلومیٹر میں روز سفر کرتا ہوں، میرا دن تو ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ اب وہ بچے کی تڑپ دیکھیے گا، وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے استاد جی میں جب آپ یہاں سے واپس جائیں گے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا پیدل، آپ گھوڑے پہ ہوں گے، میں سوالات پوچھوں گا نیچے پیدل چلتے ہوئے، آپ مجھے اس کا آنسر دیتے جائیے گا۔ اب استاد کے ذہن میں بات آئی، چھوٹا بچہ ہے، کتنے کوشچن سوالات کر لے گا، لیکن وہ بچہ اس کا آخر میں آپ کو نام بھی بتاتا ہوں کیا تھا۔ اب وہ 6 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا، استاد نے واپس گھر چلا گیا، رات ہو گئی، صبح واپس آتا ہے، بچہ استاد کے ساتھ واپس اسی گاؤں آتا ہے، 6 کلومیٹر کا سفر ہے، لیکن بچے کے سوالات ختم نہیں ہوتے۔ اب مورخ لکھتے ہیں کہ 6 سال لگاتار وہ لڑکا پیدل سفر کرتے ہوئے جاتا ہے استاد کے گاؤں، واپس آتا ہے صبح اپنے گاؤں، تو 6 سال لگاتار استاد کے ساتھ سفر کرتا رہا، لیکن اس بچے کے کوشچنز ختم نہیں ہوئے۔ آج دنیا اس بچے کو امام غزالی کے نام سے جانتی ہے۔ آنکھوں میں ایک دیا جلتا ہوا رہ جائے گا، میں گزر جاؤں گا، میرا نقشے پا رہ جائے گا، وار میں بھی کر سکتا ہوں اپنے دشمن پہ، مگر پھر سوچتا ہوں درمیان میں فرق کیا رہ جائے گا۔ تو محنت اگر اسٹوڈنٹس کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے کریں کہ آپ کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے۔ سرور صاحب نے ایک بات کی کہ جواب دہ ہم نے یہاں آپ لوگوں کے سامنے بھی ہونا ہے، وہاں اس ایک اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی ہونا ہے۔ تو یہ بات، یہ میسج کے طور پر میں اپنی آخری بات جو ہے وہ سمیٹ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائیں، آپ کے ارد صحابی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں دیکھو دروازے کی طرف، وہ شخص جو اب اندر آئے گا وہ جنتی ہے۔ تو سبھی جتنے بھی صحابی ادھر بیٹھے تھے ان کی نظریں دروازے پر لگ گئی کہ کون اتنا خوش نصیب ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ جنتی ہے۔ سبھی دیکھ رہے ہیں کہ اندر سے باہر سے ایک شخص داخل ہوا، سفید لباس میں ملبوس ہے اور باریش جو ہے وہ داڑھی اس کی سفید۔ تو سبھی دیکھنے لگے کہ واقعی یہ شخص جو ہے وہ جنتی ہوگا۔ سبھی نے مبارکباد دی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا آپ کے آنے سے پہلے۔ دوسرے دن پھر جو ہے وہ بیچاری رسول لگی ہوئی ہے، سبھی بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں دیکھو دروازے کی طرف، وہ شخص جو اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تو سبھی نے نظریں دوڑائیں، دروازے کی طرف دیکھا، وہی شخص جو پچھلے دن داخل ہوا تھا وہی دوبارہ داخل ہوا۔ تیسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے، آپ نے فرمایا دیکھو دروازے کی طرف، جو شخص اندر آئے گا وہ جنتی ہے۔ تیسرے دن بھی وہی شخص جو پہلے 2 دن داخل ہوا تھا، تیسرے دن بھی وہی شخص اندر آیا۔ اب وہاں ایک صحابی ایسے بیٹھے تھے، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ ایسے کون سے عمل کرتا ہے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے، اور تینوں دن فرمایا، تینوں دن یہی داخل ہوا، ایسی کیا وجہ؟ تو انہوں نے ارادہ کیا میں ان کے پیچھے جاؤں گا اور پتہ کروں گا کہ بات کیا ہے۔ ان کے گھر چلے گئے وہ صحابی، انہیں کہا کہ میرے گھر والوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے۔ جھوٹ بولا انہوں نے کہ میرے گھر والوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے، میں اب واپس گھر نہیں جا سکتا، مجھے کچھ دن اپنے ساتھ رہنے دیں۔ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، جتنی بھی وہ طریقت کے سلسلے ہم جو ہے وہ طے کرتے تھے، چلتے تھے، پیروی کرتے تھے، انہی پہ وہی پیروی کرتے تھے، مجھے کوئی نئی بات نظر نہیں آئی۔ تو انہوں نے تیسرے دن پوچھ ہی لیا کہ میری گھر والوں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، میں صرف یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ ایسے کون سے عمل کرتے ہیں جن کی وجہ سے لگاتار 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے، تینوں دن آپ ہی داخل ہوئے، مجھے بتائیں تاکہ ہم بھی وہ عمل کریں۔
تو انہوں نے کہا آپ نے دیکھا میں کچھ ایسا نہیں کرتا جو آپ سے الگ ہو، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر بھی چلتا ہوں، لیکن ایک بات تھی جو آپ دیکھ نہیں پائے، جو وہ کچھ یوں ہے کہ میں اپنے دل میں کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھتا۔ اب دیکھیں بغض ایک چھوٹی سی چیز ہے، ظاہری طور پر نظر نہیں آتی، لیکن یہ ایک چھوٹی سی چیز آپ کو یہاں پہ بھی کامیاب کرتی ہے اور اوپر پہ بھی کامیاب کرتی ہے۔ بغض یہ کہ کسی کا برا مت کیجیے گا، کسی کے ساتھ برا مت کیجیے گا، کسی کا برا سوچیے گا مت۔ وہ کسی شاعر نے کچھ یوں لکھا تھا کہ کسی بشر میں ہزار خامی، کبھی جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا، گر منادی کو لوگ آئیں تمہیں قریدیں تمہیں منائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا۔ دلیل یہ ہے، جواز یہ ہے کہ ہماری کہ ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام نعتوں کی قربتوں کو، ہماری ساری خباستوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے، مگر وہ چپ ہے۔ اگر وہ چپ ہے میری مانو، وہ کہہ رہا ہے چپ ہی رہنا، چپ ہی رہنا۔